علی بھائی اگلا سوال ہے، پاکستان میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کے حوالے سے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بلکہ پہلی مرتبہ عید الاضحیٰ کے چاند کے حوالے سے بھی مفتی منیب الرحمان جو گزشتہ 20 سال سے رویت الحلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ کے جہلم شہر کے منسٹر جناب فواد حسین چودھری صاحب کے درمیان اختلاف میڈیا میں خوب ڈسکس ہو رہا ہے، پلیز اس حوالے سے بھی پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، یہ بنیادی ذمہ داری تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اور ہماری جو عبادات جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس میں آپ نے 15 کروڑ عوام کم از کم، اس سے زیادہ ہی بلکہ مسلمان ہوں گے، 20 کروڑ کے قریب تو ہوں گے 22 کروڑ میں سے، ان کو آپ نے سسپینڈڈ پوزیشن میں کر دیا ہے کہ یار اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے۔ اگر 9 ذوالحجہ والے دن 10 ذوالحجہ ہے اور 10 والے دن 9 ہے تو قربانی کا کیا بنے گا؟ چلیں یہاں پہ حج نہیں ہو رہا، شکر ہے کہ حج نہیں یہاں پہ ہوتا، ورنہ تو حج بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے یوم عرفہ کے اعتبار سے۔ یہ جتنی تماشے لگ رہے ہیں نا جی، یہ ان کی ایک آپس کی ٹسل چل رہی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ کسی منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کا کام ہے کہ وہ چاند دیکھے۔ ہاں وہ ضرور ساری سائنٹیفک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایڈنگ ڈیوائسز، چاہے وہ دوربین ہو، کیلنڈر ہو، یہ ساری چیزوں کا یوز وہ کریں، لیکن بہرحال اوورآل رؤیت ہلال کمیٹی کا یہ فورم ہے، اسی کے اوپر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ دو الگ سے، یہ پاکستان ہی ہے سر جہاں پہ آپ کو ایک منسٹر ایک بیان دیتا ہوا نظر آئے گا، دوسرا بیان دیتا ہوا۔ باہر کے ملکوں میں ایسا سر کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ واقعی جو چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں میرے علم میں تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بڑی عید کے اوپر جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی تک رمضان اور چھوٹی عید پہ جھگڑا ہوتا تھا، وہ بھی ایک مولانا تھے پوپل زئی صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے اب خلافت آگے ٹرانسفر کر دی ہے فواد چودھری صاحب کو، کیونکہ اب وہ نہیں سامنے ان کو کوئی بیانات آتے۔ تو حالانکہ رؤیت ہلال کمیٹی وہ ہے جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے نمائندہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو کوئی ایشو ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں لا کے اس کو اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیں۔ فواد چودھری صاحب انتہائی ذہین آدمی ہیں، اور چونکہ جہلم کے ہیں تو ان کی زبان بھی جو ہے وہ، جس طرح میں ان کو نہیں کہتا ہماری زبان لمبی ہے تو ان کی بھی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ مفتی منیب صاحب کی زبان جو ہے نا وہ ہم دونوں سے زیادہ لمبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یقین کریں جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں نا، ان کی تو وہ جو پھکیاں وہ دیتے ہیں نا، تو وہ تو پھر حکومت کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کے وہ بی آر ٹی منصوبے کو لے کے جو انہوں نے جملے کسے ہیں نا، یقین کریں حسب حال ہے، وہ ایک عالم کا ہی ذہن وہاں پہ جا سکتا ہے جس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں، تو وہ تو کسی کے پلے کوئی شے نہیں رہنے دیں گے۔ تو دونوں طرف سے یہ بمباری شروع ہو گئی ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سائنس سے آپ ضرور ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں، میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے، مون سائٹنگ، انجینئر محمد علی مرزا لکھے، تو میں نے پورا اس کے اوپر سولوشن دیا ہے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ آپ ان چیزوں سے مدد ضرور لیں گے، لیکن اس کے اوپر رلائے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دینی فریضہ ہے، اور یہ اس کا تعلق چاند کے پیدا ہونے کے ساتھ نہیں ہے، چاند کی رؤیت ہے۔ یہ مسئلہ ہی رؤیت ہلال کا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے روزے رکھنے چھوڑو۔ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بادل آئیں اور مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 کی گنتی پوری شمار کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ اب یہ کہنا چاند پیدا ہو گیا، سر چاند پیدا ہوئے 1 گھنٹہ بھی ہو نا تو چاند تو پیدا ہو گیا، لیکن اس کی رؤیت نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ 15 گھنٹے اس کی لائف ہوگی تو پھر اس کی رؤیت شروع ہوتی ہے۔ اب 15 گھنٹے اس کی لائف بھی ہوگی، اس کے باوجود رؤیت نہیں ہے، مطلب بھی صاف ہے، تو اب زبردستی تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اس کے اوپر مجھ سے علمی جواب بھی لے لیں۔ پچھلی دفعہ امریکہ نے جو کیلنڈر کی ڈیٹ دی تھی نا، ان سے زیادہ تو ٹیکنالوجی نہیں نا آپ کی، رؤیت جو ہے نا اس سے 1 دن پہلے ہو گئی تھی۔ اب فزیکلی کسی نے چاند دیکھ لیا ہے، کیلنڈر کہہ رہا تھا کہ آج چاند نہیں کل نظر آئے گا،
تو آپ وہ کیلنڈر کو فالو کریں گے یا نہیں؟ سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں، سعودی عرب میں ہر تیسرے چوتھے سال وہ کہتے ہیں اس دفعہ ایک روزہ کم ہو گیا تو آپ قضا کر لیں، اگر کیلنڈر اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ باقی اس دفعہ وہ جو تصویریں لگا رہے ہیں یہ چاند دیکھیں، یہ پہلی کا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ تو دوسری کا، تیسری کا، سر یہ اس طرح نہیں ہے۔ 30 جب مہینے کے دن پورے ہوتے ہیں اس کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ موٹا ہی ہوتا ہے، اس طرح نہیں کوئی حساب لگا سکتا۔ اور اس پہ ترہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیم یہی بحثیں نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی ہوئی نا، ابن عباس تک بات پہنچی کہ وہ تابعین میں جھگڑا ہوا ہے، کہتا ہے یہ دوسری کا ہے، دوسرا کہتا ہے تیسری کا، تو ابن عباس نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاند کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، تو تم جو دیکھتے ہو اس کو فالو کرو، اندازے نہیں ہے کہ پھینکیاں نہ لگاؤ۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا، تو ابن عباس سے ڈسکشن شروع ہوئی، تو ابن عباس نے پوچھا بھی تم نے وہاں روزے کب شروع کیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو شب جمعہ کو وہاں پہ چاند دیکھا تھا اور جمعے کو ہمارا پہلا روزہ تھا۔ تو ابن عباس نے کہا واللہ کیا ایسے ہی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو مدینہ شریف میں جو ہے وہ جمعے والے دن چاند دیکھا ہے اور ہفتے کو ہمارا پہلا روزہ تھا، یعنی شب ہفتہ کو دیکھا۔ تو وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت پھر ہمارے اب روزے کا کیا میرا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کے چاند کو فالو نہیں کریں گے، ہم اپنے چاند کو فالو کریں گے، ادھر کے لوگ اپنے چاند کو فالو کریں، ہم اپنے چاند کو فالو کریں گے۔ اچھا دونوں نے چاند دیکھا ہے، اندازہ نہیں مقرر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شام میں، چونکہ اس وقت دارالحکومت شام میں شفٹ ہوا تھا، شام کے اندر چاند مکہ مدینے سے بھی ایک دن پہلے نظر آ گیا تھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ کریں، سعودیہ کے ساتھ کریں، تو یہ تو ان کو کہنا چاہیے شام کے ساتھ کریں، اور یورپ کے بھی بعض علاقے ہیں جہاں پہ پہلے نظر آ سکتا ہے، یہ سعودیہ کے ساتھ کرنے والا معاملہ نہیں ہے، آپ نے چاند دیکھ کے کرنا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی، اس کے اوپر امام نووی نے باب باندھا ہے کہ اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ اسی حدیث کے اوپر امام ترمذی نے بھی باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی۔ الاستذکار کتاب امام ابن عبد البر کی ہے، اندلس میں بہت بڑے اسپین کے اندر وہ امام تھے اہل سنت کے، انہوں نے اس کتاب میں اس حدیث کے اوپر باقاعدہ لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اندلس اسپین میں تھا، یورپ، اور یہ ایشیا میں خراسان افغانستان، یہ سارا مسلمانوں کے پاس تھا سلطنت عباسیہ کے دور میں، یعنی کدھر سے دنیا شروع ہو گئی کدھر تک۔ تو وہ کہتے تھے اس پہ اجماع ہے کہ وہ چاند ان کے لیے کفایت نہیں کرے گا، تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر ایک خلافت قائم ہو جائے پھر خلیفہ اناؤنس کرے گا تو سب کو عید کرنی پڑے گی، سر یہ تو پہلے ہو چکا ہے، اور علماء نے اس زمانے میں باقاعدہ اس کے اوپر اپنے اوپینین احادیث کی روشنی میں دے دیے ہیں۔ ہاں جدید سائنٹیفک چیزیں جو ہیں وہ آپ آج کے علم کے مطابق دیکھیں گے، لیکن جو دین کے احکامات اسٹیبلش ہیں، نبی الاسلام کا واضح حکم ہے کہ ہر علاقے کی رویت کا اپنا اعتبار ہوگا، وہ اسی طریقے سے رہے گا، وہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، نہ اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ اور یہ اس کے اوپر جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، ایک دن کا ہی فرق پڑتا ہے نا، ایک سے زیادہ تو کبھی بھی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا کوئی اور منسٹر صاحب ہوں، ان کو ایک پیج پہ بٹھا کے ان سے کوئی ایک بیان دلواتے۔ میرا ووٹ تو جو ہے نا جی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف ہے، پہلے بھی آج بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے جو منسٹر تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ انٹرسٹ کس لیول کا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، پھر دین کا علم بھی اس طرح نہیں ہے۔ باقی غامدی صاحب کی جن باتوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ میں نے اس کا بھی جواب دے دیا ہوا ہے۔ غامدی صاحب مثالیں تو ہمیں وہ سورج کی دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے چاند نکال رہے ہوتے ہیں، چاند کا معاملہ بالکل الگ ہے، سورج کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ سورج کے معاملے میں تو کبھی علماء نے نہیں کہا کہ جی اس طریقے سے ہو، وہ تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ڈیفینیٹ ہے، وہ گھڑی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فزیکلی ہم نے سعودیہ میں اور امریکہ میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کیلنڈر تو سب سے پرفیکٹ ہے نا، ان کے کیلنڈر غلط نکل آئے ہیں۔ اگر یہ سائنٹیفک نالج اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے تو رؤیت کیوں ایک دن پہلے ہوگی امریکہ کے اندر؟ بلکہ پچھلی دفعہ جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا، اس وقت تک مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، کیونکہ اس کے بعد یہ معاملہ ہونا تھا نا، اس کے نیچے پھر عید کے اوپر لوگوں کے کامنٹس آ گئے، جی علی بھائی جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم امریکہ میں دیکھ چکے ہیں کہ کیلنڈر ادھر بھی فیل ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے پاس ڈیٹا کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے یہ وثوق سے یہ چیز پتہ تھی کہ یہ نالج اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہے جس طرح کہ سورج والا معاملہ ہے، چاند کا۔
تو چاند کا معاملہ اس طرح اسٹیبلش نہیں ہے اور یہ چیز ہو چکی ہے. لہٰذا کوئی بھی ہے بیان ایک بندے کو ہی دینا. یہ پاکستان ہی ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں پہ جناب جس کو تھوڑا سا بولنا آتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, بیان بازی کرنے کے لیے, ٹویٹیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور ایک حکومت کے اندر کتنی ٹویٹیں چل رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم نے تو آزادی دی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے. یہ شتر بے مہار ہے, آزادی نہیں ہے. آزادی ہونا تو آپ صرف کامنٹس کریں, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے نہ اور ٹرینڈز نہ چلائیں. اپنی ایک اوپینین دیتے ہیں ٹھیک ہے, ایک مخالف کی اوپینین ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, فواد چودھری صاحب نے بھی مفتی منیر صاحب کے لیے انتہائی تنقیص والے الفاظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ اس کو تو یہ بھی نہیں نظر آتا تو وہ کیا نظر آئے گا. اب یہ بالکل پرسنل اٹیک ہے نا. جب آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو پھر آپ تیار رہیں کہ وہ بھی پھر آپ کو کہیں گے کہ جناب ہم اس کے مقابلے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم یہ والا اٹیک کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے پھر علماء کی زبان تو بہت لمبی ہے. وہ ایک اینکر نے ARY کے اینکر نے ان کو لیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہ جی وہ مفتی صاحب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں منسٹر کہ جی وہ تو چاند پہلے ہے, آپ نے ایک دن لیٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اس طرح کیجئے کہ یہ اپنی پشاور کی BRT بھی ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ایک دن پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں. ہاں ہوں سامو اے مفتی منیر صاحب کا دماغ کام کرتا ہے کہ اگر تو شوق ہے چند کٹنے کا تو BRT بھی انہوں کے حوالے کرو, چلو ایک دن پہلے تو کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس قسم کی وہ مثالیں دیتے ہیں. اور وہ پتہ ہے علماء کے تو پھر منطق ان کو تو جو پڑھایا گیا تھا ان کو تو سمجھ نہیں ہے. سیاستدانوں کی زبانیں کیا ہیں جو علماء کی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تو فین فالوئنگ بھی ہے. سیاستدان تو اس وقت تک پاورفل ہیں جب تک حکومت میں. علماء چاہے حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو وہ بے تاج بادشاہ ہیں. اس لیے بھی ہم دیکھیں ہم ایک خاص لمٹ سے آگے ہم بھی پنگا نہیں لیتے علماء کے ساتھ. علمی اختلاف کرتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے. ہمیں پتہ ہے کہ جناب ہم نہیں, ہمیں اگر مسجد سے کوئی مولانا صاحب تقریر کر کے کہتے ہیں نکل جائے دس تو ہم چپ کر کے نکل جاتے ہیں, پنگا نہیں لیتے, علمی اختلاف کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی علمی اختلاف ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ تحقیر کا رویہ عوام الناس کو انہوں نے مصیبت میں ڈال دیا ہوا ہے. اور باقی ہماری طرف سے میسج یہی ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب آپ سے کہیں جب تک وہ رؤیت ہلال کمیٹی کو آن کر رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کی وہاں پہ نمائندگی موجود ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں. عقیدے کا اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے, یہاں تو وہ بھی مسئلہ نہیں, سارے مکاتب فکر کے علماء سائن کر کے اٹھتے ہیں, باہر نکل کے کوئی بیان بازی کریں. اب تو ویسے علماء بیان بازی نہیں کرتے. ویسے سیاستدانوں کی لڑائیوں نے علماء کے خلاف ورڈکٹ دینے نے علماء کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے. آپ دیکھیں یہ کرونا کا مسئلہ ہے, سارے علماء ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اتحاد امت کرا دیا ان لوگوں نے, پہلے نہیں تھا ایسے ہوتا. ٹھیک ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور تقی عثمانی صاحب بھی وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جناب آپ کے شیعہ کے بھی وہاں پہ امین شہیدی صاحب بھی وہیں پہ ایک جگہ سارے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے میں کہتا ہوں سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ان سے تو علماء بازی لے گئے ہیں, چلیں اتنا عرصہ بعد ذلت کاٹنے کے بعد ایک پیج پہ تو آئے ہیں نا, آپ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے علماء کو ایج جاتا ہے. ٹھیک ہو جی.